السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں صورتحال دن بدن تیزی سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ خراب صورتحال پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں ہے بلکہ اس رجیم کی ہے جنہوں نے الیکشن اور مینڈیٹ چوری کیا، اور جس طرح سے یہ سارے کا سارا جعلی نظام بنایا، وہ سب کے سب اس وقت لپیٹے میں آ چکے ہیں۔ دن گنے جا چکے ہیں، اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور ہاتھ پاؤں کتنا عرصہ تک مار لیں گے مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ عرصہ تک اس طرح چل سکے۔ اور پھر ان میں پھوٹ بھی پڑ چکی ہے، کچھ یہ ڈرامے بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالبات آ چکے ہیں اور پریشر بڑھ رہا ہے کہ اسلام آباد کے قتل عام کا ذمہ دار کون ہے، گولی کیسے چلی اور کیوں چلائی گئی، اور جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشر آ چکا ہے، اس لیے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح عمران خان کی منت سماجت کی جائے۔ کچھ منت سماجت پہنچائی جا رہی ہے، اور عمران خان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مس انفارمیشن پھیلا کر ان سے پسند کی بات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آنے والے 20-25 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان 20-25 دنوں میں اس جعلی رجیم کا تختہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ تختہ بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے ہونا ہے کیونکہ یہ سارے پھنس چکے ہیں۔ اس لیے اب یہ اسلام آباد کے قتل عام کے حوالے سے اس حد تک مان چکے ہیں کہ گولیاں بھی چلی ہیں اور جانیں بھی گئی ہیں۔ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک آدھ آواز پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اٹھی ہے جو بڑی خطرناک ہے۔ بہرحال پہلے تو عمران خان کے حوالے سے میں بتا دوں جو گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ اور اگلی خبر یہ کہ یہ 1000 سے زیادہ سیاسی قیدی رہا کرنے پر رضامند ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کریں۔ یقین مانیں بہت زیادہ قیدی زیر حراست ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے، جو لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ 149 لوگ تو 26 نومبر کے بعد لاپتہ ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، جن کے بارے میں عمر ایوب برملا کہہ چکے ہیں کہ خدشہ ہے کہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ریکارڈ ان کا لایا نہیں گیا۔ عمران خان نے کل کہا کہ جو پیغامات مجھ تک پہنچے میری پارٹی کے ذریعے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں سول نافرمانی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں، اور اس دوران میں تحریک کے خد و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہو چکا ہے، اور 2023 کا لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن آئین کے برخلاف 90 دن کے اندر نہیں کروائے گئے، کیونکہ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصود تھا۔ عمران خان کی یہ گفتگو بڑی کم منظر عام پر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ایک ایک معاہدے کا پتہ ہے جو جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان ہوا، کون گرنٹر بنا اس کا بھی پتہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب جنرل عاصم منیر کو میں نے یہ پیغام بھیجا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک معاہدے کے تحت آ رہے ہیں اور ہمیں کرش کرنا اس معاہدے کا حصہ ہے، اور الیکشن بھی اس وقت کروائے جائیں گے جب قاضی صاحب آ جائیں گے، یہ سارا کچھ ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے یہ گارنٹی دی گئی اور مجھ تک پیغام پہنچایا گیا عاصم منیر کی جانب سے کہ یہ خبریں درست نہیں ہیں۔ جنرل صاحب نے کہا کہ میں بالکل نیوٹرل رہوں گا، اور میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا، اور میری بطور آرمی چیف کے تقرری میں آپ رکاوٹ نہ بنیں اور اس کی مخالفت نہ کریں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جب ہمیں یہ گارنٹی دے دی گئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ایک ایک چیز جو کہ لندن پلان ایگریمنٹ میں تھی اس کے اکارڈنگلی ہوا۔ پی ٹی آئی کو ڈیمالش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک ڈرامہ رچایا گیا، کھیل کھیلا گیا ہمارے ساتھ۔ خان نے کہا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ الیکشن 8 فروری کو جیت جائیں گے، کیونکہ ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا مجھ سمیت۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اور کرنے کے بعد کیونکہ قاضی صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کام کیا اور 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈالا۔ 9 مئی کا فاسٹ فلیگ آپریشن کیا گیا، اور الیکشن سے 3 دن قبل مجھے 3 مقدمات میں سزا سنائی گئی، اور بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ظلم کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اور خان نے کہا کہ 1971 کے بعد کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا جو ہم پر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
عمران خان نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ تمام غیر قانونی اور غیر آئینی حربوں کے باوجود ہم جیت گئے، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے عوام کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جس پر یہ انگلی رکھیں گے وہ پارٹی جیت جائے گی، لیکن پاکستانی عوام نے انہیں یکسر مسترد کیا اور تین امیدواروں کو انہوں نے زبردستی الیکشن سے دستبردار کروایا، ایک جبر کا نظام قائم کیا گیا۔ اور پھر خان نے کہا کہ انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر ان کو یقین تھا کہ نواز شریف اپنی وکٹری سپیچ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن تقریر سے پہلے اسے پتہ چلا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی ہے، اور پھر فارم 47 کے ذریعے اگلا فراڈ کیا گیا۔ خان نے کہا کہ اس فراڈ کو کنفرم کیا راولپنڈی کے کمشنر نے، اور ہمارے پاس بے شمار شواہد موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا الیکشن چوری کیا گیا۔ اب تو ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی، جاوید لطیف، فیرانہ ثناء اللہ، خرم دستگیر، یہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اس پر بحث بھی ہوئی، مریم نواز بضد تھی کہ جو ڈیل ہو چکی ہے اسی کے تحت حکومت لی جائے۔ پھر خان نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بھی تالے لگا دیے گئے اور ان پر بھی شب خون مارا گیا، میڈیا کے ساتھ بھی یہی کام کیا گیا، اور پھر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، پرامن احتجاج بھی ہمارا حق نہیں ہے۔ مغرب سے پہلے 12 لوگ شہید کر دیے گئے 26 نومبر کو، اور اس کے بعد کتنے لوگوں کو مارا گیا کسی کو نہیں پتا ابھی تک، کیونکہ جو گواہیاں آ رہی ہیں اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے گولیاں ماری گئیں، 100 سے زیادہ گاڑیوں کو تباہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے اپنے دانشور اور صحافی کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ وہاں زخمی پڑے تھے۔ خان نے کہا کہ جو مجھ سے بات کی گئی ہے اس میں چند دن کا موقع مجھ سے مانگا گیا ہے، یہ آخری موقع ہے جو میں دے رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور پھر میں سول نافرمانی کی تحریک کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ کروں گا، اور اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں۔ خان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طریقے سے ہمیں بلڈوز کریں، اور اگر ہم آواز اٹھائیں تو ہم ہی پر مقدمات کر دیے جائیں۔ پھر خان نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن پہلا آپشن یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو میں کہوں گا اور وہ ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے، اور یہ کام ہم کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آئین اور قانون سب ختم کر دیا۔ پھر خان نے کہا کہ 40% ریمیٹنسز خیبر پختونخوا کے لوگ پاکستان بھیجتے ہیں، جن پر انہوں نے گولیاں چلائیں اور ان کا قتل عام کیا۔ پھر خان نے کہا کہ میرے پر سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں فضل الرحمان سے ملنا چاہتا ہوں، محمود خان اچکزئی سے اور اختر مینگل سے ملنا چاہتا ہوں، دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے ملنا چاہتا ہوں، مگر یہ ملنے نہیں دے رہے۔ پھر خان نے کہا کہ میری اپنی لیڈرشپ جس میں اسد کیسر، احمد خان بھچر، عمر ایوب، گنڈا پور وغیرہ ہیں، جب یہ آئے تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ پچھلے دنوں علی امین گنڈا پور سے میری ملاقات نہیں کروائی گئی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ آئیں گے تو مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ پھر خان نے کہا کہ ہماری مخصوص نشستوں والے معاملے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا گیا، عدلیہ کو یہ خود کنٹرول کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یہ ارکان قومی اسمبلی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ سیٹیں خالی کریں۔ پنجاب کے ایم این ایز کو کہا جا رہا ہے اور انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ پھر خود پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی ہی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، پھر ان سے خود جو ہے وہ بیانیہ نہیں بن رہا، جو بھی یہ بیانیہ بناتے ہیں وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ پھر 53 کروڑ روپیہ وفاقی حکومت اور عطا تارڑ نے مانگے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ فوری طور پر ہمیں 53 کروڑ روپیہ چاہیے، اور ان 53 کروڑ روپے سے کیا کریں گے؟ ان 53 کروڑ روپے سے وہ ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے پروپوگیٹ کیا جائے گا، جیسے بے نظیر بھٹو کے خلاف یہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے خواتین کے خلاف نون لیگ اکثر کرتی آئی ہے، کیچڑ اچالا جائے گا۔ تو اس کے لیے 53 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں، اور 54 عہدے تشکیل دیے گئے ہیں اس کے لیے، جس کا کام مانیٹرنگ کرنا ہوگا اور ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایک اور کرپشن کی فائل تمام انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے بادشاہ سلامت کو پہنچا دی گئی ہے، اور بادشاہ سلامت اب اس کو لے کر بیٹھے ہیں کہ اب کیا کریں ہم۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ خبریں میڈیا میں آنا شروع ہو گئیں تو پھر ہمیں گلہ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ سب کچھ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ شاید ہم جا رہے ہیں
اس لیے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، قتل عام کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے اور ارکان قومی اسمبلی کو استعفیٰ دینے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ میں چند دن کا موقع ان کے پاس ہے، اس سے زیادہ نہیں، جنوری کی کسی تاریخ کو بھی اگلے لائحہ عمل کا عمران خان اعلان کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔